روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ عقبہ ایک علاقہ تھا اور ایلا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو سمندر کے کنارے تھا۔ یہ لوگ بڑے ویل آف تھے، بڑی فراخ دلی کی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، اچھا خاصا کما لیتے تھے۔ کیونکہ ان سب کا کام مچھلی پکڑنا تھا، وہ مچھیرے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سیچرڈے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ مگر کمال بات یہ تھی کہ ہوتا کچھ ایسے تھا کہ ہفتے کے روز مچھلی دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ آتی تھی، اور در حقیقت یہی ان کی آزمائش تھی۔ اب یہ انہیں دیکھ کے للچاتے تھے، دل بڑا چاہتا تھا کہ لیکن کر کچھ نہیں پاتے تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند ہوز بنا لو، جن کو ہم پورٹس بھی کہتے ہیں، اور جب سیچرڈے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ہوز میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ اتوار کے روز مچھلیوں کو پکڑ لو اور ان کا شکار کر لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سیچرڈے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا، جو کہ ان کے لیے حرام تھا۔ اب اس موقع پر ان کے 3 گروپس بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سیچرڈے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان نافرمانوں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ قوم کے ایک بڑے گروہ نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود سیچرڈے کو شکار الاؤ نہیں تھا پھر بھی شکار کر لیا ہے، آپ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے، دل برداشتہ بھی ہوئے، اور آپ نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا، ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے، ان کے چہرے تبدیل ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں زار روتے تھے، مگر یہ لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں نہ کچھ کھا سکے نہ پی سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرآن کے یہ الفاظ ڈرا دینے کے لیے کافی ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، اور اس کا مفصل واقعہ سورہ اعراف میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اس اصحاب ایلا کے دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ بظاہر تو یہ ایک بہت چھوٹی سی سٹوری ہے، بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس میں پیغام کتنا بڑا ہے، اس میں لیسن کتنا بڑا ہے۔ سوچئے اس قوم نے کیا کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان کو نہیں مانا۔ ایک دن شکار کرنا منع تھا، اس قوم نے شکار کر لیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو قوم اللہ کا ایک حکم نہ مانے، بنی اسرائیل کی ان اقوام پر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا تھا، ان کے چہرے تبدیل ہو جایا کرتے تھے،
مگر آج میں اور آپ سوچئے ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ آج کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ اس قوم نے تو ایک بات نہیں مانی تھی نا، مگر میں اور آپ سوچئے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک رب عز و جل کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ کسی قوم نے بدکاری کی تو عذاب نازل ہو گیا، کسی قوم نے ناپ تول میں کمی کی تو عذاب نازل ہو گیا، مگر آج تو سارے ہی کام ہماری قوم کر رہی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ٹھیک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کی وجہ سے، ان کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، مگر ایک دن تو آنا ہے نا جب اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، جب اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔